علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم بی اے تھرڈ ایئر جرنلزم کا کوشچن پڑھ رہے ہیں۔ ابلاغ عام سے کیا مراد ہے؟ ابلاغ عام سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، پہلے ہم نے پڑھا ہے ابلاغ سے کیا مراد ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ابلاغ عام سے کیا مراد ہے۔ عام کا مطلب ہے تمام، سب، ٹھیک ہے۔ اب جو ابلاغ ہونا ہے اس سے مراد ہے کہ ایک شخص یا ادارے کی طرف سے کوئی پیغام بہت وسیع لوگوں تک پہنچایا جائے، زیادہ لوگوں کو جو ہے ذہنوں کو متاثر کیا جائے، اپنے نظریات، خیالات، احساسات زیادہ لوگوں تک جو ہے وہ منتقل کیے جائیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ابلاغ عام ہے۔ ابلاغ عام جو ہے کسی چینل یا واسطے کے بغیر جو ہے وہ منتقل نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہم جو ہے کہتے ہیں اگر آپ نے زیادہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرنا ہے، زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہے، تو پھر آپ کو کسی چینل کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب ابلاغ عام کی جو اقسام ہے اور اس کی اقسام بیان کیجیے۔ اب اس کی اقسام جو ہے دو اقسام ہے اس کی، ایک ہم کہتے ہیں قلیل گروہی ابلاغ عام، اور دوسرا ہم کہتے ہیں کثیر گروہی ابلاغ عام۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو قلیل گروہی جو ہے مائکرو، جس کو ہم کہتے ہیں قلیل گروہی، اب ہم نے اگر جو ہے ابلاغ کرنا ہے تو وہ کم لوگوں کی تعداد کے ساتھ کریں گے، اپنے نظریات، خیالات، احساسات کا اشتراک جو ہے وہ ایک شخص سے بھی کر سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ لوگوں سے کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال میں دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس میں ایک استاد لیکچر دے رہا ہے تو ان کی تعداد جو ہے کوئی 20 ہے، 30 ہے، تو ان تک اپنا استاد جو ہے وہ نظریات، خیالات پہنچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو کسی چینل یا واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ براہ راست ان سے جو ہے وہ اپنے نظریات، خیالات جو ہے ان کا تبادلہ کر سکتا ہے۔ اس کی کئی اقسام موجود ہیں، مثلا ایک دفتر میں اگر ایک میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں جو لوگ جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں تو وہ بھی جو ہے قلیل گروہی ابلاغ عام کی ایک مثال ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اسی طرح ایک شخص جو ہے ضروری نہیں کہ صرف بات کر رہا ہو تو ابلاغ ہو رہا ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ ابلاغ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ جو قلیل گروہی ابلاغ عام ہے، اس میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جو متاثر کرنے کی تعداد ہے لوگوں کے ذہنوں کو وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، لہذا ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے چونکہ تعداد تھوڑی ہے اس لیے کسی ذریعہ کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دوسرا ہے کثیر گروہی ابلاغ عام۔ اب یہ دیکھیں کہ کثیر، وسیع پیمانے پر ہم نے ابلاغ کرنا ہے، زیادہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرنا ہے، ان کی تعداد ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے، لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے، کروڑوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ نے بہت کثیر تعداد میں لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرنا ہے تو پھر آپ کو کسی چینل یا واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ اتنے ذہنوں کو متاثر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر ریڈیو ہے،
या टीवी है, फिल्म है, जलसा है, तो ये वसी है, ये कसीर जो है वो लोगों के ज़हनों को मुतासर करने का अमल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कसीर ग्रोही इबलाग आम जो है ये ज्यादा लोगों के ज़हनों को मुतासर करता है। तो अब मेरा एक आपसे सवाल है बच्चे कि आपने मुझे बताना है कि कलील ग्रोही इबलाग आम और कसीर ग्रोही इबलाग आम में से बेहतर जरिया कौन सा है, और ये आप मेरी वीडियो देखें और उसके बाद जो है कमेंट में मुझे बताएं कि ये जो है कौन सा जरिया बेहतर है, और फिर उसकी रीजन बताएं। फिर आगे वाले सवाल में दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से बेहतर जरिया कौन सा है और उसकी वजह क्या है। ये था बच्चे आज का जो है वो लेक्चर। आप जो है मजीद मेरे लेक्चर जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को जो है प्रेस कर दें, आगे आने वाले लेक्चर जो है ताकि आपको बर वक्त जो है वो मिल सके। शुक्रिया बच्चे।